قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے ایمان و جانوں کے والی ہمارے لجپال آقا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام عالی مرتبہ سادات کرام علماء گرامی قدر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار اور بابرکت عظیم المرتبت محفل جو آقا کریم علیہ السلام کے ذکر حضور کی محبت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھے آپ کو شمولیت کی سعادت میسر آ رہی ہے، اور اس کے بانی اور آج کی محفل کے روح رواں قبلہ سید السادات پیر سید اجمل حسن بخاری دامت برکاتہ العالیہ جو کہ صدارت فرما رہے ہیں اور آج کی محفل کی روح رواں ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ آستانہ عالیہ حضرت سید لال شاہ بخاری کو قائم و دائم رکھے، اس کی فیوز و برکات کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جملہ یاران طریقت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہاں کے فیضان سے حب رسول کے چشمے اور حب رسول کی عظیم دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نور آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف پایا ہے۔ حضور ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، اے میرے غلاموں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر تم مجھ محمد سے پیار نہیں کرو گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو گونہ گو بے شمار لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرمایا ہے، ہمیں حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا شرف ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت ایمان۔ آقا کریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے جن کا نام ہے ساسارا، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ آقا کریم سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے جو کوئی جہالت کے زمانہ میں اچھے کام کیے ہیں، جب آپ نے ابھی تک مجھے آپ کی غلامی نہیں ملی تھی، آپ تشریف نہیں لائے تھے، تو کیا قیامت کے دن مجھے ان اعمال کا کوئی صلہ ملے گا جو ایمان سے قبل میں نے کیے ہیں؟ تو آقا کریم ارشاد فرمایا کہ ساتھ ساتھ تم نے کیا اعمال کیے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ جانتے ہیں آپ کے آنے سے قبل
لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے۔ میں ایک شاعر تھا، اور شاعر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شاخ سے پھول کی پتی ہی توڑے، تو وہ کسی بچی کو زندہ درگور کرنا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو جب میں دیکھتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو میں اس کو ہاتھ جوڑتا اور اس کو دعائی دیتا کہ یہ جبر نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، اگر تجھے اس کے خرچے کا مسئلہ ہے تو وہ میرے ذمہ رہا، میں اس کو 2 حاملہ اونٹنیاں دیتا، اس بچی پہ بھی خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، لیکن خدا را یہ ظلم نہ کرو۔ تو وہ میری بات مان کے اس بچی کو گڑھے میں ڈالنے سے رک جاتا، اس طریقہ سے میں اس کی جان بچا لیتا۔ تو یا رسول اللہ، اس انداز کے ساتھ میں نے 1 2 3 بچیاں نہیں بلکہ 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ ویسے ایک انسان کو بچانا اتنا بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک انسان کو بچاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ یہ جو بس اوقات بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور جو نوجوان اپنا بلڈ پیش کر کے کسی بھائی کی کسی بہن کی زندگی بچاتے ہیں، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر میرے خون کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو نے ایک جان نہیں بچائی، تو نے تو پوری انسانیت کو بچا لی ہے۔ جتنی انسانیت کی قدر اسلام بتاتا ہے، کائنات میں اتنی قدر کوئی مذہب بتاتا ہی نہیں جو اسلام نے انسانیت کو عزت دی ہے۔ تو ویسے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، کیا مجھے اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ تو سنیے حضور نے جواب کیا دیا، اور جھوم جائیے اور اپنے آقا پہ درود پڑھیے کہ کتنے خوش نصیب ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سا 360 بچیوں کی جان بچانے کے نتیجے میں اللہ نے تجھے اس کا صلہ دے تو دیا ہے کہ مجھ محمد کا کلمہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ جو کلمہ ملا ہے، میری غلامی ملی ہے، مجھ پر ایمان کی نعمت ملی ہے، یہ 360 بچیوں کی جان بچانے کے نتیجے میں تو ملی ہے۔ اس لیے اگر یہ ایک محفل میلاد کیا، اگر ہم ساری زندگی حضور کا میلاد مناتے رہیں تو حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں فخر ہے حضور کی غلامی پہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، ہم امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، ہمیں کیا غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ لیکن اب ایمان کامل کیسے ہوگا؟ ایمان تو مل گیا، اس کو مضبوط کیسے کرنا ہے، کامل کیسے کرنا ہے؟ تو فرمایا تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تم مجھ محمد کو ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرو گے۔ اور محبت کس چیز کا نام ہے؟ پیار کس چیز کا نام ہے؟ محبت یہ ایک لطیفہ ہے، محبت یہ قلبی رجحان ہے، کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یا کسی شے کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو باقی چیزوں سے ترجیحاً اختیار کرنے کا نام محبت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، محبت کا معنی بھی جانتے ہیں، مفہوم بھی جانتے ہیں، اور محبتیں کئی طرح کی ہیں، اور محبت جو ہے وہ بس اوقات جب انسان کو ہوتی ہے تو اس کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے۔ تو محبت بندے کو برباد بھی کرتی ہے، محبت بندے کی زندگی کو اجاڑ بھی دیتی ہے، لیکن محبت ہی وہ چیز ہے جو بلال کو فرش سے اٹھاتی ہے، عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ محبت ہی وہ چیز ہے کہ جو ہے وہ کائنات کا اہم جو ہے وہ لطیفہ ہے اور اہم نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اقبال نے
اسی کی جانب اشارہ کیا. وہ کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو محمد عربی کی محبت کا ایک ذرہ مانگ لو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور مولا علی کا سوز مانگ لو، پھر تمہیں زندگی کا جمال مل جائے گا. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اپنے والدین سے بڑھ کے پیار کرو، اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ محمد سے پیار کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اس ایک جان کے کہ یہ جان مجھے آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے. کھڑے لوگ تھے نا جو اندر کی صورتحال کی دو کے زبان پہ لے آئے. عرض کہ حضور سچی بات کر رہا ہوں کہ جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. تو آقا کریم فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اگلے لمحے عرض کرتے ہیں حضور اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو فرمایا الآن یا عمر، عمر کام بن گیا، پھر ایمان کامل ہو گئے. اچھا ایک لمحہ پہلے کہتے ہیں جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے ہیں، اگلے لمحے کہتے ہیں کہ اب جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. کوئی عمل تو کیا نہیں تو یہ ایمان کا لیول کیسے بڑھ گیا؟ تو صوفیاء سادات کرام اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ حضور کی زبان بھی تربیت کرتی ہے اور حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے. جب کہا کہ حضور آپ جان کے علاوہ ہر چیز سے مجھے زیادہ پیارے ہیں تو حضور نے اپنی نگاہ، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ نظر حضور نے سینہ عمر پہ ڈالی. اب جب انہوں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو حضور جان سے بھی زیادہ پیارے ہو چکے تھے. اعلان کر دیا حضور اب آپ کی نگاہ کرم سے میرا دل آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس انداز سے حضور سے پیار کیا. ایک محبت کی خوبصورت داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حکیم بن حزام ایک زید بن حارثہ کو منڈی سے خریدتے ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو تحفے میں دے دیتے ہیں. اور آپ کی جب شادی ہوئی حضور سے، انہوں نے جیسے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضرت زید بھی حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا. حضور یہ میرا نہیں ہے آپ کا ہے. آقا کریم اسلام نے حضرت زید کو آزاد کر دیا. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہ پہلے کی بات ہے. اور وہ حضور کے پاس رہنے لگ گئے. وہ ان کا باپ حارثہ اپنے بچے کو تلاش کرتا کرتا، اصل میں یہ یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے اغوا کر لیے گئے اور پھر ان کو مکے میں لا کے بیچ دیا گیا. تو ان کا باپ حارثہ ان کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا بوڑھا ہو گیا. ماں روتی روتی بوڑھی ہو گئی، بیٹا گم ہو گیا. تو وہاں سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے یہاں پہ کعبہ کا اس دور کے مطابق. تو انہوں نے دیکھا کہ زید تو یہاں پہ پھر رہا ہے. تو جا کے ان کے باپ حارثہ کو بتایا کہ تیرا بیٹا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا اور کافی ساری رقم لی اور مکہ المکرمہ میں آئے. اور آتے حضور سے ملاقات ہوئی اور کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ مہربانی کریں اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں اور جتنی آپ رقم لینا چاہیں ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں رقم فدیہ کی نہیں لوں گا، میں مفتی تمہارے ساتھ بھیج دوں گا. انہیں پتا تھا ہمارا بیٹا ہے، آئے گا فوری طور پہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جب زید آئے باپ کو دیکھا تو باپ نے باہیں کھولی اور بیٹے کو سینے سے لگایا. کافی دیر تک روتے رہے اور پھر کہا کہ بیٹا چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تمہاری امی گھر میں الگ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے. تو حضرت زید نے کہا ابا جی یہ درد تو نہیں چھوڑ سکتا، ابا جی یہ چوکھٹ تو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اگر دل اداس ہو جائے تو یہیں پہ ملنے آ جانا، یہ درد تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا. تیرے ظلم کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. تو حضرت حارثہ پریشان ہو گئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نسب ہے، یہ کیا بول رہا ہے. کہا زید تم غلامی کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، یہ کیا بول رہے ہو تم. تو سنیے حضرت زید نے کیا کہا. عرض کرتے ہیں ابا جی
جتنی محبت مجھے محمد عربی کی گود سے ملی ہے اتنی محبت تو شاید ماں کی گود سے بھی نہ ملتی۔ جب حضور نے زید کے یہ جذبات دیکھے تو حضور نے زید کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حرم کعبہ میں لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، میں محمد اس کا باپ ہوں۔ لوگ پھر زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو یہ ہے حضور کی محبت۔ صحابہ کرام نے جو حضور سے پیار کیا، پوری کائنات ہی حضور سے پیار کرتی ہے۔ آؤ محبت کی ایک داستان، انسان تو حضور سے پیار کرتے ہیں، صحابہ نے تو اتنا کیا اس کی مثال ہی نہیں ہے، لیکن حضور سے تو جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی قربانی کرتے ہیں، قربانی کا موقع جب آتا ہے تو جب کوئی جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جانور بھاگتا ہے اور اس کو لٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بس اوقات جو ہے وہ لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور جو وہ بڑے وسائل ہوتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پہ گئے تو ہم تو ایک بڑا جانور کر لیتے ہیں، 2 کر لیتے ہیں، کوئی اللہ نے بہت دیا ہے تو چلو 5 بڑے جانور کر لیتے ہیں، کوئی 10 کر لیتا ہے۔ تو حضور جب حج پہ گئے نا تو حضور نے 5-10 جانور نہیں ذبح کیے، حضور نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کی۔ اور حضور نے مولا علی کو فرمایا کہ علی 5-5 اونٹ لائن میں لے کے آؤ۔ تو اب 5 اونٹ لائن میں لائے جا رہے ہیں، رسی کے ساتھ اونٹ کو باندھا نہیں، کوئی لٹانے کے لیے لوگ نہیں ہیں، بلکہ صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ جو حضور کے ہاتھ میں چھری ہے، جو اونٹ آخر میں کھڑا ہے وہ بھاگ کے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ حضور پہلے میری گردن پہ چھری چلائیں۔ ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید کے روزے شکار خواہی آمد۔ تمام جانور اپنی ہتھیلیاں اپنے سر اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کے کھڑے ہیں، شاید محبوب اپنی تلوار سے سب سے پہلے ہمیں شکار کریں۔ یار یہ تو جانور میرے مجھے دیکھ کے بھاگتا ہے، جانور قصاب کو دیکھ کے بھاگتا ہے، لیکن یہ آمنہ کے لال کا کیا مقام ہے کہ جانور چھری چلانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جانوروں کا حضور سے پیار ہے، جانور حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو درخت ہیں چپ چاپ کھڑے ہیں یہ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کسی غزوے سے واپس پلٹے تھے، حضور آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، پاس ایک بوڑھا درخت تھا، اس نے یوں حرکت کی، اپنے آپ کو ہلایا، اس نے جڑیں باہر نکالی اور حضور کی بارگاہ میں آیا، جھکا اور جھک کے واپس چلا گیا۔ تو حضرت یعلا بن مرہ پاس بیٹھے تھے، جب حضور بیدار ہوئے تو عرض کرتے ہیں حضور درخت آیا تھا، مجھے نہیں پتا کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیں، یہ ذہن میں نہیں آئی کہ حضور تو سوئے ہوئے ہیں، حضور کو کیا پتا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مٹ نہ جائے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سنا تھا کہ حضور نے فرمایا تنام و عنایا ولا ینام قلبی، کہا صحابہ جب میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تو عرض کیا حضور یہ کیوں آیا تھا؟ تو آقا کریم اسلام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھئی جاگ تو تو رہا تھا، تو بتا نا کہ کیوں آیا تھا۔ تو حضور کو تو پتہ ہے اپنی ہر عاشق کا۔ اللہ اکبر، آقا سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا ھذہ شجرۃ استأذنت ربھا ان تسلم علیہ، کہا میرے غلام یہ درخت ہے، جیسے تو مجھ سے پیار کرتا ہے یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پتہ نہیں کب سے بیچارہ تڑپ رہا تھا، میری جدائی میں آج میں قریب آیا ہوں، اس نے اللہ سے اجازت مانگی مالک مجھے اجازت دینا میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کر کے آتا ہوں۔ تو اے یعلا بن مرہ یہ درخت میری محبت میں میری بارگاہ میں سلام پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ لوگ ہمیں سلام سے روکتے ہیں لیکن یہاں تو درخت بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہیں۔ اچھا درود کا بڑا مقام ہے لیکن سلام کا کیا کہنا؟ وہ ایک بڑا خوبصورت شاعر ہے، وہ کہتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے درختوں کو جب جو ہے وہ دیکھا ایک شاعر نے کہ جو آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں آ کے جھکتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام کرتے ہیں، دنیا کا شاعر طاہر، تو اس نے محبت سے ایک شعر کہا کہ یہ جو درخت آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ اس نے کہا کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ بڑی اس کو داد ملی کہ
یہاں یہ درخت جو ہے یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں. لیکن جب یہ شعر پہنچا نا اعلی حضرت امام اہل سنت کو، تو آپ نے طاہر کو بلایا، اس کو کہا کہ تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے لیکن تیرا دوسرا مصرع شان نبوت کے خلاف ہے. تم نے یہاں کے دربار کو خیمہ لیلا کہہ دیا اور یہاں کے عاشقوں کو تو نے جو ہے وہ مجنو کہہ دیا. کہاں تیری لیلا اور کہاں تیرے مجنو؟ اگر شعر کہنا ہے پہلا مصرع تیرا ہوگا، دوسرا مصرع میرا ہوگا، پھر شان نبوت کا لحاظ صحیح ہوگا. عرض کی ہاتھ جوڑ کے حضرت فرمایا یوں کہو کب ہے درخت حضرت بالا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. یہاں محبوب کا دربار تو اللہ کی عرش سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے. تو درخت حضور سے پیار کرتے ہیں. اچھا یہ جو درخت ہیں کھڑے ہیں ان میں نباتاتی روح ہے. ایک وقت آتا ہے جب آپ ان کو کاٹ دیتے ہیں تو نباتاتی روح بھی چلی جاتی ہے، پھر یہ مردہ ہو جاتے ہیں. آئیے ذرا عشق کی ایک عجیب داستان آپ کو سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلے اور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، اور ابھی حضور گفتگو کرنا چاہتے تھے. صحابہ منتظر تھے کہ حضور گفتگو کریں. ایک جانب سے نا سسکیوں کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، لیکن دائیں بائیں دیکھا تو رونے والا نظر نہیں آیا. تو پھر جب غور کیا تو ایک استن حنانہ اس کا نام بعد میں پڑا. پہلے تو یہ ایک مسجد کا ستون تھا. آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی چھت جو ہے یہ پڑوں کی تھی، کھجور کے پڑوں کی، اور کھجور کے تنے ان کے ذریعے جو اس کے ستون بنائے گئے تھے. تو ایک ستون کا نام تھا، بعد میں پڑا استن حنانہ کا مطلب ہوتا ہے رونے والا. اس کا نام پڑا ہی اس واقعہ کی وجہ سے. تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، اور رونے کی وجہ کیا تھی کہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لگ کے اس کے پاس کھڑے ہو کے باز کیا کرتے تھے. کبھی کبھی اس کے ساتھ پشت مبارک لگا لیتے، کبھی کبھی اس کے ساتھ ہاتھ سے ٹیک لگا لیتے. تو حضور کے جسم کی جو کیمیائی طاقت تھی اس نے اثر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کھجور کے اس خشک تنے کو، جس کے اندر پہلے کبھی روح تھی اب نہیں ہے، لیکن حضور کے جسم کی برکت سے اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی. یار جس محبوب کے جسم لگنے سے مردہ درخت زندہ ہو گیا، اب وہ محبوب خود کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا وہ زندہ ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اس کو دل بھی عطا کر دیا. دل ہی نہیں دیا، دل کا درد بھی دے دیا. اب پہلے دن جب منبر پہ حضور جلوہ فراز ہوئے وہ جدائی کا منظر گوارا نہ کر سکا، تو اب وہ رو رہا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، یوں روتا تھا جیسے بچہ بلک کے روتا ہے. اور بخاری کی روایت ہے کحنین ناقۃ الخلوج، یوں روتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ چیخیں مارتی ہے. اس طرح ہم نے اس کو چیخیں مارتے دیکھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یوں رو رہا تھا لگتا تھا کہ یہ پھٹ جائے گا. اور ابن حبان کی روایت ہے کہ واقعہ ہی جب اس کی چیخیں بڑھی، جب اس کا درد بڑھا تو ارتج المسجد وتشقق الجز، اس کی آہوں سے مسجد گونجنے لگ گئی اور واقعہ ہی وہ پھٹ گیا. وہ روٹ گیا تھا، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آج وہ رو رو کے محبوب کو منا رہا تھا. درد ہجر گل سے بلبل کا کلیجہ پھٹ گیا. تتلیاں بے گھر ہوں، بھنورے بھٹکتے چلے گئے. مسجد نبوی سوگوار ہو گئی. ایک دکھ بھر گیا فضاؤں کے اندر. وہاں بچے بھی رونا شروع ہو گئے، بزرگ جوان رونا شروع ہو گئے. ابو بکر صدیق کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، عثمان و علی بھی رو رہے ہیں، اور حسن و حسین شہزادے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن جب ماحول کو دیکھا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا. ادھر وہ کھجور کا ستون ہے کہ اس کی چیخوں سے مسجد نبوی گونجنے لگ گئی اور آواز بلند ہوئی. اور جب اس کی چیخیں بڑھی تو کیا ہوا؟ فنزل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منبر چھوڑ دیا، گفتگو روک دی اور آقا کریم اسلام اتر کر اس کے پاس گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم اسلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اس کو تسلی دی. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَضَمَّهُ، آقا کریم اسلام نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. اتنا تو محبت کا پروٹوکول آج تک کسی شخص کو ملا ہی نہیں ہوگا جتنا محبت کو پروٹوکول آمنہ کے لال دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور نے اس کو سینے سے لگایا
اور وہ یوں چپ ہو رہا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے تو چپ ہوتا ہے۔ آقا کریم اسلام نے باقاعدہ اس سے مذاکرات کیے۔ حضور نے فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو اب وہ حضور کا عاشق تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تجھے دوبارہ یہاں سے اٹھا کے جب کسی باغ میں لگا دیتا ہوں تو دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا، تجھے پھل لگے گا اور صحابہ تیرا پھل کھائیں گے۔ اور اگر تو چاہے تو کل قیامت کے دن میں تجھے جنت کی کسی باغ میں لگا دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ جنتی تیرا پھل کھایا کریں گے اور پھر وہاں تو جنت کا مالک بن جائے گا۔ تو چونکہ وہ حضور کا عاشق تھا، اس نے اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو آخرت چاہیے۔ تو سنیے لفظ کے حدیث کے، حضور نے ارشاد فرمایا انی اغرسک فی الجنہ، اے مجھ سے محبت کرنے والے لکڑی کے عاشق، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میں تجھے جنت میں لگا دوں گا۔ یار اگر لکڑی حضور سے پیار کرے جنت کا مالک بن جاتی ہے تو میں اور آپ حضور سے پیار کریں گے تو جنت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے۔ تو جب ہم حضور سے پیار کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ تو وہ شہزادے حسن و حسین جو حضور کے کندھوں پہ کھیلا کرتے ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جب ہم ان سے پیار کریں گے تو پھر جنت میں کتنا مقام ملے گا۔ کائنات کی ہر چیز حضور سے پیار کر رہی ہے، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ اب میں اور آپ اللہ کے فضل سے حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے پیار ہے، تو کیا یہی کافی ہے یا محبت کچھ دلیل بھی مانگتی ہے، محبت کا کچھ تقاضا بھی ہے؟ تو یاد رکھیے محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، ہم اس کی اطاعت کریں، حضور کی اطاعت کریں۔ جب محبت اطاعت سے جڑ جائے گی تو محبت کامل ہو جائے گی۔ جب محبت حضور کی فرما برداری پہ جڑ جائے گی تو محبت کامل ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اب اطاعت کتنی اہم چیز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے نعت خواں صحابی ہیں، حضور کے درباری نعت خواں ہیں۔ تو یہ آقا کریم اسلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا کہ تم فلاں اتنے لوگوں کو لے کر، مجاہدین کو لے کر فلاں مہم پہ صبح کے وقت چلے جانا۔ تو آقا کریم اسلام نے جب انہیں حکم دیا، اب جمعہ کا دن تھا تو ان کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا۔ انہوں نے باقی ساتھیوں کو کہا کہ تم فجر کے بعد نکل جانا، اور خود دل میں خیال آیا میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھوں گا تاکہ یہ سعادت مجھے مل جائے، اور اس کے بعد پھر میں گھوڑے پہ سوار ہو کر سر پر دوڑا کے اپنے ساتھیوں کو پہنچ جاؤں گا تاکہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت مل جائے، کیونکہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو چلو جاتے جاتے آخری جمعہ ہی حضور کے قدموں میں پڑھ جاؤں اور پھر میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو بڑی اچھی بات تھی، بڑی اچھی سوچ تھی۔ لیکن جب جمعہ پڑھا، حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا ابن رواحہ میں نے تجھے کہا تھا کہ فجر کے وقت چلے جانا، تو تم ابھی یہاں پھر رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں حضور جنگ پہ جانا تھا، دل میں خیال آیا کہ آخری جمعہ آپ کے پاس پڑھ کے جاؤں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو سنیے حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرمایا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض ما ادرکت فضل غدوتہ، فرمایا اے ابن رواحہ اگر زمین کے سارے خزانے تجھے دے دیے جائیں جو زمین کے اوپر ہیں، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو سونا ہے، جو چاندی ہے، وہ بھی تجھے دے دیا جائے، اور سارے خزانوں کا تجھے مالک بنا دیا جائے، اور وہ سارے خزانے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو جو فجر کے وقت جا چکے ہیں ان کا اجر تو پھر بھی نہیں پا سکے گا، کیونکہ وہ میرا حکم تھا، وہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم فجر کے وقت چلے جانا، تو جو فجر کے وقت چلے گئے ہیں ان کے مقام کو تم کبھی بھی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے میرا حکم پورا کیا ہے۔ اگر میں اپنی چھاتی پہ نقش نالین لگا لوں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو اختیار نہ کروں تو پھر محبت کامل نہیں ہوگی۔ محبت کامل اس وقت ہوتی ہے جب اطاعت سے جڑ جاتی ہے۔ تو آئیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور کی فرما برداری کے اندر جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری محبت کامل ہوگی۔
اچھا محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی عزت پہ پہرا دیا جائے، محبوب کی عزت کی چوکیداری کی جائے. یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ آقا کریم اسلام کی سواری گزری تو گرد اٹھی ایک روایت کے مطابق. دوسری روایت یہ کہ سواری نے پیشاب کیا، دراز گوش پہ حضور سوار تھے، سواری نے پیشاب کیا تو قریب تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا. جب سواری نے پیشاب کیا نا تو اس نے نا یوں اپنے ناک پہ کپڑا لگا لیا اور کہنے لگا آزانی نتن ہماری کا، مجھے آپ کے دراز گوش کی آپ کی سواری کے پیشاب نے مجھے جو وہ تکلیف دی ہے، یعنی اس نے کہا کہ مجھے اس کی بدبو محسوس ہوئی ہے، الیاذ باللہ اس نے یہ کہا. تو ابن رواحہ نے یہ بات سن لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً بھاگے اور اس کے گریبان سے پکڑا اور گریبان سے پکڑ کے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسکک، یہ کستوری کی خوشبو لگاتا تھا جو سب سے قیمتی خوشبو ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمانے لگے اے ظالم، تیری جو کستوری کی خوشبو ہے جو تو لگاتا ہے، میرے آقا کی سواری کا پیشاب تیری کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کی خوشبو زیادہ ہے. یعنی حضور کی بات نہیں تھی، حضور کی صفات کی بات نہیں تھی، حضور کی ناموس کا مسئلہ نہیں تھا، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں تھا، صرف حضور کی سواری کی بے ادبی کا مسئلہ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس وقت بھی اس ظالم کے ساتھ جب وہ لڑے اس کا گریبان پکڑا. تو جب محبوب کی سواری کی عزت کا اتنا مقام ہے تو پھر محبوب کی ذات کا کتنا مقام ہوگا. اور ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے. تاجدار گولڑا حضرت قبلہ ملت اور قبلہ عالم حضرت سیدنا پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، جب آپ گئے نا حرمین شریف کی حاضری کے لیے، وہاں حضور کے در پہ اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار عطا فرمایا خواب میں. اسی وقت فرمایا نا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی. اس وقت ایک ہے کہ ایک عام آدمی نعت پڑھتا ہے، یہ وہ بزرگ ہیں جو اس انداز سے نعت نہیں پڑھتے بلکہ یہ حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر نعت لکھتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مہر علی، تو یہاں آیا ہوا ہے اور قادیان کا دجال تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے، اللہ اکبر، اور میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے، میری ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے. تو پھر تاجدار گولڑا وہاں سے چلے. بس آپ تشریف رکھیں، میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بڑی اہم بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. تاجدار گولڑا پہنچے وہاں پہ اور آپ نے آ کے اس ظالم کے خلاف، قادیانی کے خلاف جو وہ 2 کتابیں لکھیں، اور جب کتابیں لکھیں تو آج تک ان کتابوں کا جواب نہیں آ سکا. آج تک اب وہ کتابوں کا جواب تو نہ دے سکا، لیکن اس نے شاہ صاحب کو ایک چیلنج کیا. اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں اور اب خود ہی جگہ متعین کر دی کہ بادشاہی مسجد میں آ جائیں اور آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور خود شاید بھی اس نے متعین کی. اس نے کہا کہ سورۃ فاتحہ کی آپ بھی تفسیر لکھیں گے، میں بھی لکھوں گا، کاغذ قلم ہمارے پاس ہوگا، جو اچھی تفسیر لکھے گا وہ سچا ہوگا. تو شاہ صاحب پھر چلے گولڑا شریف سے اور پہنچے لاہور کے اندر، اور بلکہ وہاں کے علماء کو اکٹھا کیا، ان کو ساتھ لیا اور پیران عظام کو بھی ساتھ لیا کہ چلو اس قادیان کے دجال نے ہمارے آقا کی عزت پہ حملہ کیا ہے اور ہم نے پہرا دینا ہے، ہم نے چلنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات، ایک پیر صاحب نے پیغام بھیجا آپ کو، حضرت قبلہ عالم کو پیغام بھیجا کہ حضرت ہم پیر لوگ ہیں، ہم تو تسبیح وغیرہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم کوشہ نشین لوگ ہیں، اس طرح کے کاموں میں ہم شامل نہیں ہوا کرتے، تو معذرت ہم شامل نہیں ہوں گے. تو حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ پیر صاحب یہ پیری نہیں ہے، یہ تو بے غیرتی ہے. آقا کریم کی عزت پہ حملہ ہو اور ہم پیری کی بکل مار کے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم حضور کی جو ہے وہ ناموس پہ پہرا دیں گے. اور پھر آپ جب وہاں پہ پہنچے تو اس دجال نے تو آنا ہی نہیں تھا،
اس کے تو وہ کھوکھلے تیر تھے، وہ نہ آیا، اور اس نے بہانہ کیا جی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سرحد کے پٹھان آئے ہیں، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ تو شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کے چہرے پہ ہم نے جلال دیکھا، اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، وہ تو کہتا تھا نا ہم تفسیر لکھیں گے کاغذ قلم پہ، اگر وہ آ جاتا تو میں نے کاغذ کے اوپر قلم کو رکھ دینا تھا، اور میں نے اس کو حکم دینا تھا، قلم نے خود ہی لکھنا شروع ہو جانا تھا۔ لوگوں نے بعد میں کہا حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ کہا میں نے خود تھوڑا کہا تھا، پیچھے سے مجھے اشارہ ہو گیا تھا، اے میرے بیٹے تو جو کہہ دے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا، اور بزرگوں کی عزت جس انداز کے ساتھ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینا ہمیں سکھایا، تو یہ محبت کا تقاضا ہے، اطاعت کی جائے گی، محبت کا تقاضا ہے، لیکن حضور کی عزت پہ چوکیداری کی جائے گی، یہ بھی محبت کا ہم تقاضا ہے، یہ محبت کا حصہ ہے۔ اور محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن میں چونکہ وقت ہو چکا، بالکل آخری باتوں کی جانب میں آنا چاہتا ہوں۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک متعدی چیز ہے، جو چیز محبوب سے لگ جائے اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کل منسوب الی محبوب فہو محبوب، جو چیز محبوب کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے مجنو کو دیکھا نا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ کتا عام نہیں ہے، کبھی کبھی یہ لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے، تو جو کتا لیلا کی گلی سے گزرے تو مجنو اس کے پاؤں چومتا ہے، تو پھر پوچھا ہے محبوب مدینہ المنورہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر نسبت سے پیار کیا جائے، محبوب کی ہر جہت جو ہے اس کو محبوب جانا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا حب ابو بکر و عمر من الایمان، فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے عہد لیا ہوا تھا کہ علی تجھ سے صرف وہ پیار کرے گا جس کے سینے میں ایمان کا نور چمکتا ہے، تجھ سے وہ پیار کرے گا جس کا سینہ ایمان سے لبریز ہے۔ اور فرمایا منافق کبھی بھی علی سے پیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر صحابہ نے تو یہ انداز اختیار کر لیا، صحیح روایات کے اندر موجود ہے کہ جب ہمیں کسی بندے کا پتہ چلتا نا کہ اس کا ایمان کیسا ہے تو ہم اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے، اگر تو اس کا ماتھا چمک جاتا اور اگر جو ہے اس کے لبوں پہ چمک آ جاتی تو ہم سمجھ لیتے یہ کامل مومن ہے، اور اگر علی کا ذکر سن کے اس کے ماتھے پہ تیوری آ جاتی اور اس کا سر جو وہ جھک جاتا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے چونکہ علی سے پیار کیوں ہے، مولا علی کی محبت سے سینے کیوں دھڑکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے صرف صحابی نہیں ہیں، وہ حضور کے داماد ہی نہیں ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اچھا چونکہ تاجدار گولڑا کا فیضان یہاں پہ ہے تو حضرت